خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دانائے راز، مرد مومن، مفکر ملت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قومی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمانان عالم بالعموم مسلمانان ہند کو خواب غفلت سے جگایا اور پاکستان پیش کیا۔ تخلیق ارض پاک انہی کی فکری کاوشوں سے سر انجام پائی۔ آپ 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد نہایت ہی پرہیزگار اور متقی مسان تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں پائی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ حاصل کیا۔ یہیں سے ایف اے پاس کیا۔ اس کے بعد بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ ناظرین، میٹرک پاس کرنے کے بعد جب آپ سیالکوٹ آئے تو یہاں پہنچ کر آپ کو مولوی میر حسن جیسے فضل اور شفیق استاد مل گئے، جنہوں نے ان کے جوہر قابل کو پہچان لیا۔ انہوں نے ان کی ذہنی تربیت فرمائی اور اسلامی ذوق پیدا کیا۔ مختلف قومی اور بین الاقوامی معاملات پر ان کی آفاقی نظر تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بہت سے ایسے نکات پر روشنی ڈالی جن پر عام لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے اردو شاعری کے ذریعے ایسے بہت سے گوشے بے نقاب کر دیے جو ابھی تک پر اسرار راز بنے ہوئے تھے۔ ملی معاملات ہوں یا غیر ملی معاملات، ان کی چھٹی حس بہت سی نابدیدہ باتوں کی تہہ تک پہنچ جاتی تھی۔ علامہ آزادی کے علم بردار، مزدوروں کے ہمنوا اور سرمایہ داری کے مخالف تھے۔ انہوں نے جب 1904 میں نظم تصویر درد لکھی تو اردو ادب میں یہ پہلی للکار تھی جس میں انہوں نے ہندوستانیوں کو خطرات افرنگ سے ہوشیار کیا۔ انہوں نے تحریک آزادی میں مختلف پہلوؤں سے ہندوستانیوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور اسی طرح انہوں نے ہندوستان کی عظمت کے گیت بھی گائے، عوام کے درمیان اتحاد کی دعوت دی اور فرنگی استحصال کی سازشوں سے باہر نکلنے کے لیے جھنجھوڑا بھی۔ انگریزوں کو سب سے پہلے اقبال نے ہی چنگیز کہا تھا اور عوام کو مغرب کی فسوکاری سے باخبر کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ نہ لکھتے، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، وطن کی فکر کر نادام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقبال کی شاعری احتجاجی پیغام کی شاعری ہے۔ انگریزی اقتدار کے خلاف جتنی شدت سے جدوجہد اقبال کے یہاں سے ہے کسی اور کے یہاں سے نہیں۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ اور استحصالی نظام کے خلاف سب سے پہلے اردو ادبیات میں اقبال نے آواز اٹھائی۔ ان کا کلام عصری واقعات و حادثات کا جام جہاں نما ہے جس میں رنج و راحت کے کئی پہلو نمایاں ہیں۔ دوسری انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے شعر و تخلیق کو عالمی معاملات و مسائل کی آگاہی بخشی۔ اردو زبان آفاقی وسعتوں سے ہمکنار ہوئی جبکہ دوسرے ادب حدود تصورات کی زنجیر میں بندھ گئے۔ انہوں نے عربوں کی لوح تقدیر بھی پڑھ لی تھی اور سر زمین عرب اقبال کے فیض کی نظر سے محروم رہی۔ مغربی آقاؤں کی غلامی سے نجات نہ حاصل ہو سکی، البتہ تھوڑی جنبش ضرور پیدا ہوئی اور اقبال کے اشعار کے تراجم اور مختلف تحریروں نے ایک تحریک پیدا کی اور پھر 1933 میں طارق بن زیاد کی دعا مستجاب ہوئی۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے۔ علامہ اقبال نے 1936 میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب یہودی نظام فکر و عمل کی صورت میں ہر محاذ پر حاوی ہوگا۔ سب سے پہلے عیسائی اس کی زد میں ہوں گے اور کلیساؤں کے متولی یہودی ہوں گے۔ ساحل چین سے بحیرہ روم تک انسانوں کی حیاتات اجتماعی کا تصور انہیں اکثر تڑپاتا تھا۔ اسی طرح علامہ اقبال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی ایک خطے کے شاعر نہیں تھے، کسی ایک ملت کے شاعر نہیں تھے، وہ ایک آفاقی شاعر تھے اور آفاقی نظریہ اور ویژن رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے توسط سے جن پوشیدہ رازوں کو بے نقاب اور بے حجاب کیا تھا وہ آج بھی دلوں کی نگاہوں میں گرمی پیدا کرتے ہیں
اور ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے والوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا اتراک امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ حمزہ علی کشمیری، برائٹ سٹار ٹی وی، پاکستان۔